کہنے لگا کہ جی وہ تو آپ کے رسول ہیں نا، ہمارے تو نہیں، ہم جاتے تو وہ ہمیں دھتکار دیتے۔ صحابہ کے بچوں نے کہا تو نہیں جانتا ہے، ہمارے حضور ایسے ہیں کہ سب کو سینے سے لگایا کرتے ہیں۔ ہمارے حضور ایسے ہیں کہ سب کو سینے سے لگایا کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں یہودی کا بیٹا ہوں۔ بچوں نے کہا کسی کا بھی ہو، وہاں ذات نہیں دیکھے جاتے۔ اس نے کہا اب آئیں گے تو ملواؤ گے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا اب کب آئیں گے؟ کہا وہ اثر میں آئیں گے۔ سوال کی ملاقات تھی، کہا حضور اثر میں آئیں گے۔ اثر تک انتظار کرتے رہے۔ اثر کے وقت میں حضور تشریف لانے والے ہیں۔ جب آقا کریم تشریف لائے نا تو یہ یہودی کا بچہ تھا، یہ کھڑا رہ گیا۔ سارے بچے دوڑے، میرا مدینے والا آ گیا ہے، میرا مدینے والا آ گیا، یہ کہہ کے سارے بچے دوڑ گئے، لیکن یہودی کا بچہ پھر نہیں دوڑا۔ اتنے میں ایک بچے نے اشارہ کر کے کہا یار آنا تو کیوں رک گیا ہے؟ اس نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، دوڑ لگا دی مصطفیٰ کی طرف۔ اس کی بھی زبان سے نکلا میرا مدینے والا آ گیا ہے، میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ آقا کریم ہر دن بچوں کے آنے کے بعد بیٹھ کر کے سینے سے لگاتے تھے، لیکن آج جب دیکھا دشمن کا بیٹا آ رہا ہے، مخالف کا بیٹا آ رہا ہے، آپ پہلے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد بازو پھیلا دیتے ہیں۔ آیا بچہ یہودی کا حضور کے سینے سے لگ جاتا ہے، اب لگا کے تو ہٹ ہی نہیں رہا ہے، ہٹ بھی کیسے سکتا ہے؟ مصطفیٰ کے سینے سے جگہ مل گئی تھی، اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام، مذہب اسلام، فیضان سرکار مدینہ۔ آج اخلاق کی ضرورت ہے، آج کردار کی ضرورت ہے۔ معاف کیجئے گا، میرا نبی دشمن کے بچوں کو سینے سے لگا رہے ہیں، اور آج ہمارا معاشرہ جس دن سگا بھائی انتقال کرتا ہے وہ بچے چھوڑ جاتا ہے، تو میت کے وقت نا سگا چچا گود میں لے کے بیٹھتا ہے بھتیجوں کو، ایک طرف بھتیجی ایک طرف بھتیجا۔ رشتہ دار پوچھتے کون ہے؟ کہا یہ یتیم ہو گئے، کہا یہ یتیم ہو گئے۔ جب چچا یہ بولی بولتا ہے نا تو بچے چچا کا منہ دیکھتے، اور اس کے بعد نہ ہر آنے والا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اللہ کو جو منظور تھا ہو گیا۔ پھر سگا چچا کہتا ہے کوئی فکر نہیں، آج کے بعد ان کی تمام ضرورتوں کا میں خیال رکھوں گا، میں باپ بن کے انہیں پالوں گا۔ خدا کی قسم یہ میت والے دن چچا کہتا ہے، پھر تیجے والے دن کہتا ہے 40 میں مہمان زیادہ ہوتے ہیں نا تو پھر یتیموں کو دور نہیں جانے دیتا، چارپائی پہ بٹھا کے رکھتا ہے، گود میں لگا کے رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب 40واں نکل جاتا ہے نا پھر کچھ دن گزرتے ہیں، پھر یتیمی اپنا رنگ دکھاتی ہے، پھر غربتیں جب بیڑے جما لیتی ہیں نا پھر یتیم کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ یہ کوئی یتیم سے جا کے پوچھے، خدا کی قسم کتنے یتیم ایسے دیکھے ہیں کہ عید کے دن دنیا میں سوئیاں کھائی ہیں لیکن یتیموں کے چولہے میں آگ تک نہیں لگتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے یتیم بھتیجے کو گود میں بٹھا کے رکھ لیتے ہیں، لیکن 4 دن کے بعد جب گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے یہی یتیم جا کے کہتا چچا آج گھر میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا میں کہاں سے لاؤں، کتنا کروں، میں نے فلاں دن دیا تھا فلاں دن دیا تھا، تمہارا باپ میرے اوپر تو چھوڑ کے نہیں گیا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہنا چاہتا ہوں یا تو یتیم کو دھکا نہ دینا یا یتیم کو دھوکہ نہ دینا۔ پہلے بھی دن بہتر تھا کہ اس کو باپ کی جدائی کا صدمہ کافی تھا، اب اس کے اوپر باپ بننے کا تم نخرہ کر کے اس کے دل میں نئی امید جگا کر کے آخر دن میں آ کے اسے دھکا دے کے دل توڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم نہیں جانتے ہو جب یتیم کا دل ٹوٹتا ہے تو کوئی جانے نہ جانے اس کے دل ٹوٹنے کی دھمک گنبد خضرا تک جایا کرتی ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی کو دکھانے کے لیے سہارا نہ بننا، کسی کی بابا لینے کے لیے لوگوں کا سہارا نہ بننا۔ اگر سہارا بننا ہے رب رسول کی رضا کے لیے سہارا بن جانا۔ میرے نبی نے کہا ہے جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنی ہی ہاتھ رکھنے والے کو نیکی عطا فرما دیا۔ آج مجھے بتاؤ کہ یتیم گلیوں میں نہیں پھر رہے ہیں؟ آج کے یتیموں کی کنڈیشن یہ نہیں کہ آج ان کے پیر میں جوتی نہیں، اور ہمارے مسلک کے نعروں میں بھی کمی نہیں۔ ہم غوثیت کبریٰ کے منصب پہ بھی فائز ہو جاتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم رب رسول کو قیامت میں؟ سگا بھتیجا عید کے دن ٹھیلا لگا کے شنے بھیجتا رہا اور میرے بچے 2000 کے کپڑے پہن کے 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا جواب ہوگا قیامت میں؟ ذرا سوچا جائے اس بات پر۔
خراب نہیں. معاف کیجیے گا, ہمارا معاشرہ اتنا شفاف ہوتا جا رہا ہے. پہلی بات تو ہم یتیموں کو کھانا دیتے ہی اور دے بھی دے تو زمانے سے بتاتے ہیں. کیا بتائے جی, جب سے گیا نا بھائی چھوڑ کے, تب سے یہ ہمارے یہاں کھا رہے ہیں. یہ لات ہوتی ہے, انعام نہیں ہوتا. یہ ذلیل کیا جاتا ہے یتیموں کو, ذلیل کیا جاتا. نکلو ان چیزوں سے. یتیموں کی دعائیں لے لیا کرو, دعائیں دکھانے کے لیے نہیں, کیمرہ چلا کے نہیں, ویڈیو بنا کے نہیں, کبھی رات کے اندھیرے میں یتیموں کی مدد کرو. تمہیں پتہ ہے جس دن حضرت عمر فاروق اعظم کا جنازہ اٹھا تھا نا, تو 370 بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اور وہ سب یہ کہہ رہے تھے آج عمر چلے گئے ہیں, اب ہماری کفالت کون کرے گا. اور وہ سارے یتیم تھے. ایسے بن جاؤ یار, میری کرامت بیان کرنے سے کیا فرق پڑے گا. اگر میں نے تمہیں کہہ بھی دیا کہ تم آسمانوں میں اڑتے تھے تو کیا فرق پڑتا ہے. مزہ تو تب ہے تیرا جنازہ چلے اور کوئی بولے نہ بولے, تیرا کفن کہے نیب میں عشق سے شیخ کا داغ لیتے چلے, میری بات سنی تھی چراغ لیتے چلے. میرے غلاموں کا نقش قلم ہے لاغ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے. بہت اچھا, ماشاء یہ زندگی جی کے چلو یار. یہ بے شک صداقت ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے, یتیموں کو بانٹنے کے لیے پیار نہیں, پیار نہیں ہے. اگر بانٹتے بھی ہیں نا تو ویڈیو بناتے, ٹی وی بناتے. جانتے جب امام حسن, امام زین العابدین, آپ کی طرف بھی یہ روایت منسوب ہے, اور امام حسن اور امام حسین آپ کی طرف بھی منسوب ہے. امام زین العابدین کا جب وصال ہوا, آپ کو غسل دیا جانے لگا, کپڑے اتارے گئے نا تو کمر پہ نا کالے کالے داغ تھے, نشان بنے ہوئے تھے. لوگوں میں باتیں ہونے لگی یہ تو نور والے لوگ ہیں, تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور, تیرا سب گھرانا نور کا. ان کے نشان کیسے پڑ گئے. باتیں ہونے لگی, امام باقر آ گئے, کہنے لگے کچھ نہ کہنا, یہ راز کی بات تھی. کہا کس چیز کے نشان. کہ جب دنیا سو جاتی تھی نا تو میرا باپ رات کے سناٹے پہ ناچ کی گولیاں کندھے پہ رکھ کے یتیموں کے گھر ڈالنے جایا کرتا تھا. کیا بات. ایک دن میں نے کہا تھا ابا جی یہ بوجھ کیوں اٹھاتے ہو. بیٹا جوان ہے میں ڈالا ہوں, آپ کو تو کربلا کے غموں نے بہت توڑ دیا. آپ اتنے کمزور ہو گئے, جوانی میں بڑھاپا آ گیا, ابا بوجھ میں اٹھا لوں. امام ضرور الدین کہتے تھے نا بیٹے, یتیموں کا راز ہے, راز رہنے دے. اگر تجھے بھیج دیا نا تو یتیموں کا راز تیرے اوپر کھل جائے گا. میں جانتا ہوں صرف یہ بات مجھ تک رہنے دے. یہ ہوتے ہیں طریقے یتیموں کی مدد کرنے کے. یہ نہیں ہوتے کہ تم نے کسی بیوہ کو جوڑا دیا اور اسے سماج کے سامنے ننگا کر دیا. تم نے کسی یتیم کو کپڑے پہنائے اور دنیا کے سامنے تم نے اس کے کپڑے اتار دیے. کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھا, ہمارے انڈیا کے ایک بہت بڑے پیر کا ویڈیو تھا. اس کی جانب سے کمبل بانٹے جا رہے اور بانٹنے والا کہہ رہا تھا ذرا منہ پر کرو, کیمرے کے سامنے منہ کر کے بتاؤ کب سے کمبل نہیں اوڑا تمہیں. او غیرت کر, یہ اللہ کے راز ہے, انہیں راز رہنے دے. 250 کا کمبل لے کے پردے نہ اتار, ورنہ اللہ اگر پردے اٹھانے پہ آ گیا تیری اپنی اولاد تیرے منہ پر تھوک کے چلی جائے گی اور تجھے بات کہنے کے لیے تیار نہیں. شرم کیوں نہیں آتی ہمیں, غیرت کیوں نہیں آتی ہمیں, ہم کدھر جا رہے ہیں. دین یہ ہے کہ کمزوروں کو ایسے سینے سے لگاؤ کہ انہیں پھر کسی کی یاد نہ آیا کرے. آج تو ہم میت میں بھی اس کی جاتے ہیں جو ہمارے ابا کی میت میں آیا ہوتا ہے, دفن میں بھی اس کے جاتے ہیں جس نے ہمارے ابا کا دفن کیا ہوتا ہے. اس میں بھی ہم نے بٹواری کر دی ہے. سنے کربلا کے بعد امام زین العابدین جنگلوں میں رہنے لگے, تنہائیوں میں گوشہ نشینی اختیار کی اور رہنے لگے. جب رہنے لگے نا امام زین العابدین, اتفاق یہ کہ جب المختار نے حملہ کیا, مختار سختی اور یزیدی ڈر ڈر کے بھاگنے لگے نا, تو شمر لئی بھاگ رہا تھا جان چھوڑا کر کے, چھپا کر کے. بھاگتے بھاگتے اسے پیاس لگی اور پیاس بہت تیز کی لگی. اسے دیکھا جنگل میں کوئی خیمہ ہے, اس نے جا کے آواز دی ہے کوئی. اندر سے امام زین العابدین نکلے,
آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا پیاس لگی ہے. کہا ٹھہرو. اندر گئے, پانی لائے, شمر کو پانی دیا, اس نے پیا. کہا اور چاہیے, اور دیا, اور چاہیے. 3 پیالے پانی دیا, پیٹ بھر گیا نا. کہنے لگا شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں. کہا کیوں؟ کہا اگر پہچانتے تو پانی نہ پلاتے. اتنا سنانا چیخ نکل گئی. امام سے ملا بھی دی کی. کہنے لگے دنیا کو دنیا بھول سکتی ہے, اپنے باپ کے قاتل کو کون بھول سکتا ہے؟ کیا تو وہ نہیں ہے جس نے میرے باپ کے گلے پہ خنجر چلایا تھا؟ کہا پھر بھی پانی پلا دیا. کہنے لگے سن, ایک دن ہم کربلا گئے تھے تیرے مہمان بن کے, اور آج تو آیا ہے ہمارا مہمان بن کے. جو تم نے کیا تھا کربلا میں وہ تمہارا کردار تھا, اور جو میں نے کیا ہے یہ مصطفیٰ کے گھرانے کا کردار ہے. دشمن کو بھی پانی پلا رہا ہے. یہ نہیں کہ ہم تجھے یاد نہیں ہے یا تو ہمیں یاد نہیں. خدا را ہم اپنے سگے بھائیوں کو معاف نہیں کر سکتے, سگوں کو معاف نہیں کر سکتے. بیٹے کو باپ تھپڑ مار دینا تو بیٹا کہتا نہیں بولنا مجھے حاجی جی سے, ابا ہی کہنا چھوڑ جاتا اس کو, کہتا مجھے بولنا ہی نہیں حاجی جی سے. کیوں؟ کہ مجھے تھپڑ مارا میرے 4 لوگ دوستوں کے سامنے, میں ذلیل ہو گیا. نوجوانوں, جن کو تھپڑ باپ مارے کرتے ہیں ان بچوں کے قد چھوٹے نہیں, قد بڑے ہو جایا کرتے ہیں. یاد رکھنا.